اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، کیونکہ پیدا اس نے کیا ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، عبادت بھی اسی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی کہ ایک عمومی آواز ہے سب کے لیے، مسلمان، کافر، عام، خاص، سب کے لیے، ولی، صحابہ، سب کے لیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، اب رب ہے کون؟ الذی، جس نے، خلقکم، تم کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کی عبادت کرنے کے ساتھ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ اور اللہ کے ہاں معیار کیا ہے عزت کا اور جنت کا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے، شان والا، مقام والا وہ ہے جو تقوی میں لحاظ سے زیادہ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، برے کاموں سے بچنا، اجتناب کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا، اس کی فرما برداری کرنا، اتباع کرنا۔ اتباع کرنا یہ متقین کی علامت ہے، اطاعت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی یہ متقین کی علامت ہے۔ الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، ہمارے لیے فرش بنا دیا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت اللہ تعالیٰ نے بنا دی، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمانوں سے، ماء، پانی، فاخرج، تو نکالا بھی، ساتھ اس پانی کے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقا، رزق، لکم، تمہارے لیے۔ یہ سارا کچھ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ زمین کے اندر آسمان سے بارش برسانے کا مقصد یہ ہے کہ مردہ زمین اس سے زندہ ہو جاتی ہے اور پھر اپنی کھیتی اگاتی ہے، جس سے انسان وہ فصل حاصل کرتا ہے، فصل حاصل کرنے کے بعد وہ اس سے مستفید ہوتا ہے۔ فلا تجعلوا، تو نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، یعنی کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تو پھر صرف کس کو بلانا ہے؟ صرف ایک اللہ ہی کو۔ فلا تجعلوا، تو نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اپنی حاجات کسی اور کے سامنے، قبر، حجر، شجر کے سامنے بیان کرنی، یہ سارے شرک ہے۔ اور شرک معاف نہیں ہوگا، بندے کا ہر گناہ اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تم یہ بھی بات جانتے ہو کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ وَإِن كُنْتُمْ، اور اگر ہو تم، فِي رَيْبٍ، شک میں، مما، اس کے بارے میں جو، نزلنا، ہم نے نازل کیا، قرآن، علی عبدنا، اپنے بندے پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ قرآن۔ یہ قرآن معجزاتی کتاب ہے، آج سے کم و بیش 1450 سال نازل ہونے والی کتاب، اس کے اندر اس کی زیر زبر میں بھی فرق نہیں آیا۔ ساری کتابیں بدل گئی، تورات، انجیل، زبور، یہ ساری بدل گئی، آپ کے سلیبس بدل گئے، دوسرے ناول ڈائجسٹ بدل گئے، کہانیاں بدل گئی، لوگ بدل گئے، لیکن یہ کتاب نہیں بدلی، اس کی زیر زبر میں بھی فرق نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟
اس لیے نہیں ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں بے شک اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے خود ہی لیا. اس لیے اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. فاتو تو تم لے آؤ بصورت ایک صورت من مثلی اس جیسے سورۃ الکوثر جیسی چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ. وادعوا اور تم بلا لو شہداءکم اپنے حمیتیوں کو اپنے مددگاروں کو جن کو تم مدد کے لیے اپنے پکارتے ہو ان کو بلا لو من دون اللہ اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. اس کے اندر انسان کی تخلیق کا انسان کے بارے میں بتایا اور انسان کو جو کام کرنے ہیں جو حلال ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا اور جو حرام ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا. تو بچوں یہ قرآن پر غور و خوض کرو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ صرف سلیبس سمجھ کر نہ پڑھو بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے بارے میں حساب ہوگا, پوچھا جائے گا. قرآن قیامت والے دن بندے کی سفارش بھی کرے گا شکایت بھی کرے گا. جس کی سفارش کر دی وہ جنت میں چلا گیا اور جس کی شکایت کر دی وہ کیا کرے گا. قرآن آ کر کہے گا یا اللہ یہ تیرا بندہ یہ دن رات میری تلاوت کرنے والا رات کو سورۃ الملک پڑھ کے سونے والا یا اللہ یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. سورۃ ملک کہے گی یا اللہ یہ مجھے رات روزانہ پڑھ کے سوتا تھا اس لیے میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کے ساتھ بھیجیں گے. تو اگر شکایت کر دی پھر کوئی چھڑانے والا نہیں, ادھر کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. اگر قرآن نے شکایت کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا